عدل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے جاوید لطیف صاحب کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کون سی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ فتح کر کے آ رہا ہوں جو میرے استقبال کے لیے آیا جائے, اور عوام اس وقت بھوک میں ہے, تو کس طرح سے اس طرح سے جشن منایا جا سکتا ہے ڈھول کی تھاپ پر؟ کیا واقعی وہ درست کہہ رہے ہیں؟ ہاں عدیل صاحب کیسے جشن منائیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک مقبولیت ہے سچی بتائیے گا یا مظلومیت ہے. تو مقبولیت تو آپ کو ساتھ صاحب کوئی شک ہے میاں صاحب کی مقبولیت؟ نہیں استغفر اللہ. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اگر تو غالب نے کہا تردامنی پہ اے شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اگر تو آپ کو شک ہے کہ ان کی مقبولیت واقعی ہی اتنی نہیں ہے کہ جی وہ آئیں گے ایئرپورٹ پہ کوئی لینے نہیں آئے گا, یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مجھے شک نہیں ہے, میں تو آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ گاڑی چلائیں گے میں ساتھ چلوں گا, حسن کو بھی ساتھ کر لیں گے کٹھے ترلامنتا کے اور آپ کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے. عدیل صاحب آپ کی تیاری ہے نا بالکل, اب آپ جا رہے ہیں نا 16 مہینے پیٹرول عدیل صاحب آپ کی تیاری ہے ڈلوائیں, نا کوئی ہوا شوا چیک کرائیں, ہم صاحب چلیں گے کہہ رہے سارے. میں تو رپورٹنگ کے لیے جاؤں گا, اگر گیا تو ساتھ ساتھ تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. نہیں وہ تو بہت سی دنیا جائے گی, ہم تو نثاران میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے احتساب کے بیانیے سے یو ٹرن لے چکے ہیں, اور انہیں واضح پیغام بھی مل گیا ہے کہ اس طرح نہیں چلے گا. آپ یہ جو مظلومیت کا یہ جو بیانیہ بنا کر آنے لگے ہیں, اور آپ اس مظلومیت کا بیانیہ بنانے کے چکر میں جن شخصیات کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب ان کے لیے بن گئی ہے مشکل. دیکھیں ایک مشکل تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جیل چاہے چند دن کے لیے ہی جانا پڑے, جانا تو پڑے گا, سرنڈر تو کرنا پڑے گا. اس کے لیے پریشان کن صورتحال بھی ہے. ہم نے تو کچھ اور سمجھا ہوا تھا, یہاں سے تو آگے ابھی سے ریزسٹنس آنی شروع ہو گئی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اگر آپ نے مظلومیت کا یعنی 2017 سے اس کو ریلیٹ نہیں کرنا, اور آپ نے یہ جو اسٹیبلش کرنے کی آپ نے پوری تیاری کی ہوئی تھی, جی ہماری اگر مجھے نااہل نہ کیا جاتا تو اس وقت ملک کے یہ حالات نہ ہوتے, تو آپ کو بات کرنی پڑے گی نئی بات کے لیے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کون سی ٹیم ہے؟ نئی بات کو ان چیلنجز سے نمٹنا ہے کہ اس پروگرام کے پہلے چنک میں ہم نے بات بھی کی. نئی بات تو اس وقت معیشت ہے, اور اگر ہمیں میاں صاحب اور ان کی معاشی ٹیم اور ان کے معاشی ٹیم کے بڑے زبردست اور بہترین کھلاڑی اسحاق ڈار صاحب بتائیں گے کہ نئی بات کیا ہے, تو پھر آپ یعنی کو آپ یہ خود کہنا اندازہ چاہ ہو رہے ہیں جانا کہ چاہیے ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہے. معاشی پلان اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں پلان لے کر آ رہا ہوں. سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس معاشی پلان ہے. آپ کو کوئی شک ہے اس پہ؟ چھپایا ہوا ہے بس. صاحب آپ کو کوئی شک ہے بتا دیں. نہیں میں تو دیکھیں میرا تو بہت عرصے سے اس بات پہ یقین ہے, جب سے مریم نواز صاحبہ نے یہ فرمایا, اور کیونکہ ان کی ہر بات کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں قوی دل سے, اس بات پہ بھی میں نے یقین کیا کہ بس ایک نواز شریف صاحب ہی ہیں جن کے پاس معیشت کا پلان ہے, معیشت کو دوبارہ واپس کرنے کا پلان ہے. میں نے بہت سوچا اس بات پہ, میں نے سوچا کہ کیا اگر مریم صاحبہ یہ فرما رہی ہیں جو ماضی میں کہتی رہی ہیں, ابھی بھی کہتی ہیں, تو ضرور اس میں کوئی منطق ہوگی. آج تک منطق کے بغیر تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو میں نے اس پہ بڑا سوچا کہ کیا منطق ہو سکتی ہے اس بات کی, کیوں صرف نواز شریف صاحب کے پاس پلان ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی وہ بات درست کر رہی ہیں, کیونکہ صرف ایک نواز شریف صاحب ہی ایسے ہیں جو اگر اپنے اثاثہ جات بیچ کے پاکستان کے اندر پیسے لے آئیں تو پاکستان کی پوری اکانومی شاید کھڑی ہو جائے. یہ آپ اور میں تو کر نہیں سکتے, نہ ہمارے پاس اس طرح کے پیسے ہیں, نہ شاید کسی اور سیاسی لیڈر کے پاس اس طرح کے ہوں گے. ایک ان کے کراچی میں دوست ہیں, ان کے پاس بھی شاید ہوں. لیکن نواز شریف صاحب سرٹنلی ایک ایسے بندے ہیں جو کہ اگر اپنی فیملی کے, اپنے رشتہ داروں کے, اسحاق ڈار صاحب کے, ان کے بیٹوں کے, یہ جو اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, اگر ان کے ایسٹس بیچ کے کسی کو دے نہیں, صرف پاکستان لا کے انویسٹ کرتے ہیں, اپنے نام پہ ہی رکھیں, تو میرا خیال ہے پاکستان کی اکانومی لفٹ ہو جائے گی. اس لیے میرے خیال میں واقعی نواز شریف صاحب وہ واحد پولیٹیشین ہیں جن کے پاس پاکستان کو ٹھیک کرنے کا کوئی معاشی حل ہو سکتا ہے. اب کریں نہ کریں یہ تو میرا خیال ہے کہ عدیل بڑائی صاحب میں بہتر. ٹھیک ہے, چلے صاحب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی معاشی پلان ہے. ضرور صرف انہی کے پاس. چلے ہم بھی امید کرتے ہیں ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہو.